آج کی اس معلوماتی نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، یہ بڑی تیز رفتاری کا دور ہے۔ ہر طرف ایک عجیب سی جلد بازی ہے، ذہنی دباؤ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری زبانوں میں ایک تلخی سی آ گئی ہے۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب نظر آتا ہے۔ آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی موضوع بھی یہی مسئلہ ہے، جس میں ہم ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہماری روزمرہ کی بے سکونی اور تلخ کلامی نے ہماری زندگیوں کو اندر سے نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات، ہم ان ذرائع پر بات کریں گے جو اس دباؤ کو، اس سٹریس کو ایک حقیقی سکون میں بدلنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ہمارے دل اتنے بے چین اور ہماری زبانیں اتنی سخت کیوں ہو گئی ہیں؟ ماخذ کے مطابق اس موجودہ دور کی پریشانیوں اور جو ایک سطحی پن آ گیا ہے، اس کا براہ راست تعلق ہمارے روحانی کھوکھلے پن اور رویوں کی سختی سے ہے۔ یہ سوال ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان روحانی اور اخلاقی حل کی طرف پوری توجہ دیں جو اس مواد میں پیش کیے گئے ہیں، تاکہ اس بے سکونی کا کوئی مستقل اور پائیدار علاج ڈھونڈا جا سکے۔ تو چلیں اس جائزے کے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، جو ہے گفتگو کی طاقت اور ہمارے الفاظ کا اصل وزن۔ اچھا، ذرا اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم عموماً بولنے کی صلاحیت کو، اس زبان کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ہے نا؟ جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ لیکن اس ماخذ میں ایک انتہائی مستند روایت کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں انسانی بول چال کے حتمی نتائج کو بڑی صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق کبھی انسان یوں ہی بات کرتے کرتے کوئی ایسا خوبصورت اور بامقصد جملہ بول دیتا ہے جو اسے سیدھا جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور اس کے برعکس ذرا سوچیں، بغیر سوچے سمجھے لاپرواہی سے بولا گیا ایک جملہ اسے تباہی کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ ہمارے الفاظ کس قدر طاقتور اور فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں کچھ بڑی خامیاں شامل ہو چکی ہیں۔ مقرر بتاتے ہیں کہ جب انسان ضرورت سے زیادہ بولتا ہے نا، تو اس کے الفاظ اپنی اہمیت اور اپنا وزن بالکل کھو دیتے ہیں۔ پھر بیکار اور فضول گفتگو، یہ چیز سیدھا ہمارے دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ منفی اور خود غرضانہ رویہ ہمارے معاشرے کی جڑوں میں بیٹھ چکا ہے، وہ ہے ذاتی مفاد کے لیے کی جانے والی جھوٹی خوشامد۔ مطلب لوگ صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے ایسی کھوکھلی تعریفیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو سطحی رویہ ہے نا، یہ سچے انسانی رشتوں کو مکمل طور پر کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، تعریف کے ذریعے سکون کی تلاش اور نپے تلے الفاظ کی اہمیت۔ یہاں ماخذ میں طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی زبردست اور سبق آموز تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ابو جہل انہیں پہلے سے خبردار کرتا ہے کہ وہ ایک خاص شخص کے پاس بالکل نہ جائیں جس سے اس نے نعوذ باللہ جادوگر اور شاعر قرار دیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے انسانی فطرت، اس تنبیہ نے الٹا ان کے اندر ایک تجسس اور مخالفت کا جذبہ پیدا کر دیا کہ بھائی میں تو خود جا کر سنوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ٹھہر ٹھہر کر جیسے موتیوں کی لڑی ہو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے سنا۔ وہ نپی تلی، پرسکون اور میٹھی گفتگو اتنی پراثر تھی کہ اس نے فوراً ان کی پوری سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ محتاط اور پرسکون گفتگو کسی بھی ذہن پر کتنا گہرا اور جادوئی اثر ڈالتی ہے۔ اگلا حصہ ہے کردار سازی اور صبر پر، یعنی ہمارے غور و فکر کے اسباب اور ان کے اثرات۔ اس حصے میں خود کو بہتر بنانے کا، اپنی اخلاقی حالت سنوارنے کا ایک کمال کا طریقہ تجویز کیا گیا ہے۔ ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ جب ہم کسی عظیم ہستی کی کسی خاص خوبی پر بار بار غور کرتے ہیں تو وہ خوبی آہستہ آہستہ ہماری اپنی شخصیت میں ڈھلنے لگتی ہے۔ ذرا اس موازنے کو دیکھیں، ایک طرف ہے معافی پر غور کرنا اور دوسری طرف معاف کرنے والا بننا۔ مقرر کے مطابق جب ہم تاریخ کے ان روشن واقعات کو یاد کرتے ہیں جہاں بدترین دشمنوں کو بھی کھلے دل سے معاف کر دیا گیا تھا، تو سچ مانیے ہمارا اپنا دل بھی نرم پڑنے لگتا ہے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی مخالفین کے لیے بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر لیتے ہیں، اور وہ جو انتقام کی آگ ہوتی ہے نا، وہ خود بخود بجھنے لگتی ہے۔ اور یہ شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کیسے سخاوت کے واقعات کو یاد کرنا ہمیں غربت کے خوف سے آزاد کر سکتا ہے۔ آج کے اس مادی دور میں معاشی عدم تحفظ یا پیسے کی پریشانی کسے نہیں ہے، لیکن ماخوذ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم تاریخ کے ان عظیم حوالوں کو یاد کرتے ہیں جہاں بے پناہ سخاوت کی گئی، لوگوں نے اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے لٹا دیا، تو یہ سوچ ہمارے اندر سے اس غریبی کے ڈر کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ مشکل حالات میں بھی دوسروں کی مدد کرنے کا ایک عجیب سا اور عظیم حوصلہ ملتا ہے۔ یہاں طائف کے اس مشہور اور دل کو چھو لینے والے واقعے کی مثال دی گئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تو ذرا سوچئے، شدید ترین جسمانی اور ذہنی تکلیف کے باوجود انہوں نے تباہی کی دعا نہیں مانگی، بلکہ ان لوگوں اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت اور بہتری کی دعا کی۔ یہ عظیم تاریخی واقعہ
آج کے ہم جیسے جدید انسان کو ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ جب ہمیں غصہ دلانے والے حالات کا سامنا ہو تو فوراً بھڑک اٹھنے یا رد عمل دکھانے کے بجائے سکون، بردباری اور صبر کا مظاہرہ کیسے کرنا ہے، یہ اس کا ایک بہترین خاکہ ہے۔ ہمارے آج کے دور کی بے صبری اور غصے کا ایک زبردست علاج ہے۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، سچی عقیدت بمقابلہ سطحی پن، یعنی اپنے معاملات کو دکھاوے اور لین دین سے آگے لے جانا۔ ماخذ کی جانب سے آج کل کے ان سماجی اور مذہبی رویوں پر کڑی تنقید کی گئی ہے جو بس دکھاوے یا ایک طرح کے کاروباری لین دین تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہاں دو مختلف ادوار کا زبردست موازنہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ہمارا آج کا کھوکھلاپن ہے، جہاں ہم عقیدت کو صرف شادیوں یا خاص تقریبات کے لیے بچا کر رکھتے ہیں، یا پھر مذہبی محافل میں بھی اگلی نشستیں صرف امیروں کے لیے پکی کر دی جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف سچی عقیدت کی وہ روشن تاریخی مثالیں ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اپنے تاجر دوستوں کے ساتھ اسے کس قدر خالص اور سچی انداز میں بانٹا۔ یا پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال عقیدت کو ہی دیکھ لیں، وہ کوئی بھی حدیث لکھنے سے پہلے باقاعدہ غسل کرتے، نیا لباس پہنتے اور نفل ادا کرتے تھے۔ آج کے اس دکھاوے والے کلچر کے مقابلے میں یہ سچائی کتنی مختلف اور گہری ہے نا؟ یہاں ایک بڑا ہی شاندار اصول سمجھایا گیا ہے۔ کوئی بھی پیغام دوسروں کو تبھی بدل سکتا ہے جب اسے پہلے خود اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارا گیا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی بالکل یہی تھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے امیر تاجر دوستوں کو بٹھا کر ان سے گفتگو کی تو وہ پیغام ان کے اپنے اندر اتنی گہرائی تک رچا بسا تھا کہ ان کے دوستوں کے دلوں میں فوراً اسی راستے کو اپنانے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ مطلب اندرونی تبدیلی کے بغیر باہر کوئی اثر پیدا کرنا واقعی ناممکن سی بات ہے۔ چلیں اب ہم اس معلوماتی نشست کے 5ویں اور آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، جو ہے عقیدت کے آداب اور الفاظ کا محتاط انتخاب۔ اس حصے میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ جب ہم عظیم تاریخی اور روحانی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ میں انتہائی ادب، احترام اور احتیاط کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اب اس سلائیڈ کی جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کمال درجے کے جواب کا واقعہ نقل ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ عمر میں وہ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر ہے عام حالات میں کوئی بھی شخص آسانی سے کہہ دیتا کہ بھئی میں بڑا ہوں، لیکن انہوں نے الفاظ کا چناؤ انتہائی ادب کے ساتھ کیا اور جواب دیا، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہوا تھا۔ سبحان اللہ! یہ ایک جملہ عقیدت اور احترام کے اس اعلیٰ معیار کو ظاہر کرتا ہے جو ہماری روزمرہ کی گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہاں ماخذ نے ایک اور بڑی زبردست مثال دی ہے کہ جب سچی عقیدت کی بات ہو تو ہمارے استعاروں اور تشبیہات کا معیار بھی بلند ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک شاعر نے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے درختوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ ایسے کھڑے ہیں جیسے لیلا کے خیمے کے سامنے مجنوں۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کی اصلاح کی اور اسے ایک بلندتر اور پاکیزہ استعارے سے بدلتے ہوئے فرمایا کہ یہ درخت ایسے کھڑے ہیں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے فرشتے کھڑے ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ روحانی شخصیات کے لیے دنیاوی یا رومانوی تشبیہات کی بجائے کتنے محتاط اور بلند الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اس معلوماتی نشست کے اختتام پر یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دے گا، کیا واقعی ہمارے روزمرہ کے الفاظ اور اعمال اس صبر اور عقیدت کی سچی عکاسی کرتے ہیں جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ آج کے اس جائزے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ محض زبانی دعوے کافی نہیں ہیں، ہمارے رویوں میں نرمی، ہماری باتوں میں وزن اور ہماری روزمرہ زندگی میں وہ ٹھہراؤ نظر آنا لازمی ہے۔ امید ہے کہ ان تاریخی حوالوں کی روشنی میں پیش کیا گیا یہ جائزہ آپ سب کے لیے غور و فکر کا باعث بنے گا۔ یہ سوچنے کا سفر اب آپ پر چھوڑتے ہیں۔